اچھا، علم اور غرور کے بیچ میں ایک بہت ہی باریک سی لکیر ہوتی ہے، لیکن حکمت وہ ان دونوں سے بالکل الگ کیسے ہے؟ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ایک ایسے ہی گہرے سوال کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسا علمی چیلنج جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک الہامی کتاب میں تضاد پایا جائے کہ خدا کا کلام خود اپنی ہی بات کو کاٹ دے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ تو ایمان کی بنیادوں کو ہلا دینے والا سوال ہے، اور یہی وہ چیلنج تھا جس کا سامنا ہماری آج کی کہانی کے ایک بہت بڑے عالم نے کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو چلے کہانی کے پہلے باب میں چلتے ہیں۔ یہ ہمیں امام حسن عسکری کے دور میں لے جاتا ہے۔ یہاں ہماری ملاقات ایک غیر معمولی ذہین عالم سے ہوتی ہے جس نے ایک ایسا منصوبہ شروع کیا تھا جو اس وقت کی علمی دنیا میں ایک طوفان برپا کر سکتا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا عالم جس کی علم کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ذہنوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس نے اپنی ساری قابلیت ایک ایسے کام پر لگا دی جو انتہائی جرأت مندانہ تھا، اور کچھ لوگوں کے لیے بہت خطرناک بھی۔ اس کا منصوبہ کیا تھا؟ سادہ لیکن چونکا دینے والا۔ وہ قرآن کی وہ تمام آیات ایک جگہ اکٹھی کر رہا تھا جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی تھی۔ اس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ خدا کے کلام میں نعوذ باللہ تضاد موجود ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جو اسلامی عقیدے کی جڑوں پر سوال اٹھاتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہر اچھی کہانی میں ہوتا ہے، یہاں بھی ایک موڑ تھا، اور یہ موڑ لایا اس عالم کا اپنا ایک شاگرد۔ وہ اپنے استاد کے علم کا تو بے حد احترام کرتا تھا، مگر اس کا دل اس کام پر راضی نہیں تھا۔ وہ پریشان تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ علمی بحث میں اپنے استاد کو کبھی ہرا نہیں سکتا۔ تو اس کشمکش اور بے بسی میں اس نے اس دروازے پر دستک دی جہاں سے حکمت کا نور پھوٹتا تھا، یعنی امام حسن عسکری کے دروازے پر۔ اور یہیں سے کہانی ایک بالکل ہی الگ، ایک انوکھا موڑ لیتی ہے۔ جب شاگرد امام کی خدمت میں پہنچا تو اسے لگا کہ امام اسے دلائل سکھائیں گے، بحث کے لیے تیار کریں گے، لیکن امام نے اسے بحث کا کوئی ہتھیار نہیں دیا، بلکہ ایک ایسی حکمت عملی سکھائی جو تلوار سے زیادہ تیز اور دلیل سے زیادہ گہری تھی۔ امام حسن عسکری کا جواب ویسا بالکل نہیں تھا جیسا کوئی سوچ سکتا تھا۔ انہوں نے شاگرد کو بحث و مباحثے کے میدان میں اترنے سے منع کر دیا۔ ان کا طریقہ ٹکراؤ کا نہیں بلکہ تفہیم کا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی راہ دکھائی جو ذہن کو نہیں بلکہ سیدھا دل اور روح کو فتح کرنے والی تھی۔ امام کا پلان 3 سٹیپس پر تھا، بڑا سیدھا سادہ لیکن بہت گہرا۔ انہوں نے فرمایا، پہلے اپنے استاد کی خدمت کرو اور ان کے قریب ہو جاؤ، پھر ان کا اعتماد جیتو یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنا سمجھنے لگیں، اور جب وہ لمحہ آ جائے تو ان سے صرف ایک سوال پوچھنا۔ یہ ٹکراؤ نہیں بلکہ دل میں اترنے کا منصوبہ تھا۔ اب شاگرد نے صبر اور لگن سے امام کی اس حکمت عمل پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ وہ خاموشی سے اپنے استاد کی خدمت کرتا رہا، ان سے سیکھتا رہا، یہاں تک کہ استاد کی نظر میں وہ صرف ایک شاگرد نہیں رہا بلکہ ایک قابل اعتماد دوست اور ساتھی بن گیا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اعتماد کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ اب وقت تھا وہ ایک سوال پوچھنے کا جو یا تو سب کچھ بدل دیتا یا کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس کا انتظار تھا۔ ایک دن جب استاد اپنے کام میں پوری طرح مگن تھے، شاگرد نے بڑے ادب سے پوچھا، استاد محترم، آپ کی یہ محنت تو بے مثال ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن آیات کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں خدا کی مراد وہ ہوئی نا؟ اگر خود خدا یہ کہے کہ میرا مطلب تو کچھ اور تھا، تو پھر آپ کی اس پوری کتاب کا کیا ہوگا؟ بس یہ سوال سننا تھا کہ اس عالم کا ہاتھ رک گیا۔ وہ قلم جو سالوں سے چل رہا تھا ایک دم کاغذ پر ساکت ہو گیا۔ اس کے ذہن میں جو دلائل کا طوفان تھا وہ ایک لمحے میں تھم گیا۔ اس ایک سوال نے اس کی پوری علمی عمارت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آخرکار عالم نے سر اٹھایا اور کہا، یہ سوال ایک بار پھر پوچھو۔ شاگرد نے سوال دہرایا۔ عالم کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ بولا، نہیں، یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اس سوال میں جو گہرائی ہے وہ تمہارے ذہن سے نہیں آئی۔ سچ بتاؤ، یہ حکمت کہاں سے لائے ہو؟ شاگرد نے پہلے تو تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی، بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن استاد کی تیز نگاہوں سے بچ نہ سکا۔ آخرکار اس نے سچ اگل دیا اور مان لیا کہ یہ سوال حکمت کے اس سرچشمے سے آیا ہے جسے دنیا امام حسن عسکری کے نام سے جانتی ہے۔ اور بس اسی ایک لمحے میں اس عالم کے علم کا سارا شیش محل چکنا چور ہو گیا۔
وہ اب تک یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی محدود انسانی منطق کے پیمانے سے خدا کے لامحدود کلام کو ناپ سکتا ہے، لیکن امام کے اس سوال نے اس سے جیسے آئینہ دکھا دیا کہ الہی حکمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل اس میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے، فکری عاجزی یعنی انٹلیکچول ہیوملٹی، یہ احساس کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، یہ ماننا کہ ہمارا علم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو محدود ہے، اور یہ تسلیم کرنا کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، یہ کمزوری نہیں بلکہ حقیقی حکمت کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہی وہ احساس تھا جس نے اس عالم کو غرور کی بلندی سے اتار کر حقیقت کی زمین پر لا کھڑا کیا۔ اس احساس کے بعد کیا ہوا؟ عالم نے وہ کیا جو صرف ایک حقیقی طور پر عاجز شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی بھر کی محنت، وہ کتاب جو اس کے غرور کی نشانی تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے پھاڑ کر آگ میں جھونک دی۔ یہ صرف کاغذوں کو جلانا نہیں تھا، یہ اپنے علمی تکبر کو جلانا تھا، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ اس کا راستہ غلط تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر سوچنے والے ذہن کے لیے ہے۔ ہمارے اپنے علم کی حد کہاں ہے؟ کیا ہم بھی کبھی اپنی سمجھ کو ہی حتمی سچ ماننے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ علم کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے کیا ہم حکمت کا موتی تلاش کر پاتے ہیں یا غرور کے جال میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں؟